اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ہی پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے احساس، یہ 5 حرف ہے اور کچھ ایسا اتفاق ہے کہ اخلاق میں بھی 5 حرف ہیں۔ پھر حدیث جبریل جو پہلی مشکات کی جلد اول کی پہلی حدیث ہے، اس میں اسلام کی بات کی گئی، ایمان کی بات کی گئی، احسان کی بات کی گئی۔ میں نے جو حساب لگایا ان کے بھی 5 حرف ہیں۔ تو احساس ایک بڑی زبردست چیز ہے، اگر یہ پیدا ہو جائے کسی دل میں تو دوسروں کے لیے بڑے کام کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو شر رکھا گیا ہے اس کو خیر میں جو شے بدلتی ہے وہ احساس ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر جو ہیں ان سے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ اور ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل اتنے پتھر اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کبھی قرآن کسی آیت پر آنسو بھی نہیں ٹپکتا، پتھروں سے تو پھر بھی پانی نکلتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قوال کی قوالی کے شعر پہ تو تجھے وجد آ جاتا ہے، حال میں آ جاتا ہے، لیکن قرآن کی آیت میں وجد کیوں نہیں آتا، اس میں حال کیوں نہیں آتا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا پھر قرآن پاک میں سورہ صاد کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا داؤد علیہ السلام کو کہ ان کو پہاڑ جو ہیں وہ ان کے تابع کر دی گئے، اور پہاڑ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پہاڑ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں کہا گیا کہ زمینوں آسمانوں میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ ہے میرے ذکر میں ہے، ہر شے پتھر تک میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اے انسان، تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہارے دل پتھروں سے بھی آگے چلے گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ تمہیں کوئی اس بات کا خیال احساس نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک میں یہ سورہ الحدید میں بات کی گئی کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل نرم ہو جائے، یعنی پتھر نہ رہے۔ اب دل نرم جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ تلاوت قرآن ایک بہت بڑا اس کا ذریعہ ہے۔ قرآن اگر دل میں اتر جائے
تو دل نرم ہو جاتا ہے. قرآن اگر دل میں نہ اترے تو دل سخت ہو جاتا ہے. لہذا دل نرم ہوگا تو احساس پیدا ہوگا، دوسروں کا احساس، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، کہ یہ آدمی اگر بھوکا ہے تو میں اگر بھوکا ہوتا، یہ آدمی غریب ہے تو میں اگر غریب ہوتا، مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہے. جو امیر لوگ ہیں اس وجہ احساس. تو اسلام کا سارا جو دار و مدار ہے وہ احساس پہ ہے کہ دوسروں کا احساس کرو، والدین کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا احساس پیدا کرو، ہمدردی والا احساس، پازیٹیو. اور اگر احساس پیدا ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج پاکستان میں کتنے امیر لوگ ہیں، احساس ہو جائے، احساس کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تو احساس ختم ہونے سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور احساس پیدا کرنے کے لیے قرآن موجود ہے. مسلمان کے لیے تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں کہ جو اس کے دل کو نرم کر سکے تاکہ اس میں احساس پیدا ہو. پتھر دل میں تو احساس نہیں پیدا ہوگا نا. شقی القلب لوگوں میں کوئی احساس ہوتا ہے؟ وہ تو بے حس لوگ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن پیدا کرتا ہے، وہ آیات پیدا کرتی ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اتنی دعائیں ایسی بیان کی ہیں کہ دل کو نرم کرنے والی دعائیں. لہذا دل جب نرم ہوگا پھر وہ مسلمان کامل مسلمان ہوگا، کیونکہ اچھا انسان ہوگا. مسلمان کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اخلاق جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. ظاہری طور پہ ہم کسی کو ملتے ہیں، بڑی اچھی طرح اچھی گفتگو کر لی، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، ساری چیزیں، لیکن اگر دل میں احساس نہیں ہے تو اخلاق کیا کرے گا؟ یعنی ظاہر سے ہم مسکراہٹ سے مل رہے ہیں تو دل بھی مسکراتا ہونا چاہیے. جو ہماری ظاہر کی کیفیت ہے وہ دل کے اندر بھی ہونی چاہیے، تو تب جا کے اخلاق احساس میں ڈلتا ہے اور پھر وہ کامل اخلاق بنتا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ نمونہ اخلاق ہے. اور اتباع رسول اور قرآن، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساری کائنات اگر ان کو اختیار کر لے، پوری کائنات، تو یہ جو ایک جنت کی مثال، جنت تو نہیں، جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن دنیا ایک اس کی مثال، چھوٹی سی ادنا سی مثال بن سکتی ہے. نہ ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، ہم مسلمان بھی اکثر نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف دیکھتے ہیں. سورہ مومنون کی جو آیات ہیں 1 سے لے کے 9-10 نمبر تک، ان میں کیا باتیں کی گئی کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو خشوع کرتے ہیں نماز میں، اختیار خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یعنی احساس ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بات تو احساس کی نا، نہیں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. خشوع، جھک جانا، عاجزی. اور پھر وہ لوگ جو فضول بات نہیں کرتے، بیہودہ باتیں نہیں کرتے، اور وہ کامیاب لوگ ہیں سارے جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور زکوٰۃ صرف مال نہیں، تزکیہ نفس بھی ہے. نیکیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو ختم کرنا، یہ بھی زکوٰۃ ہے. پھر اس کے بعد وعدے کا پکا ہونا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت. اور اس کے ساتھ قرآن نے کہا نمازوں کی بھی حفاظت. نماز پڑھ لیتے ہم جب ٹائم ملا. نماز کے اوقات ہیں جو اپنے اوقات کے اندر
اچھے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی وہ اور چیز ہے. تو نماز کی پابندی بھی ضروری ہے لیکن وقت کی پابندی بھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کامیاب لوگوں کے لیے، یہ فلاح یافتہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو اخلاق بظاہر بھی ہو اچھے، اندر بھی اچھے اخلاق ہوں، تو اس کو احساس کہتے ہیں. لہذا قرآن پاک نے جو بھی تعلیمات دی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی ہیں، تو دوسری چیزیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، اچھا انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اس نے فرمایا کہ اچھا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور علی کرم اللہ وجہ سے کہا گیا کہ زمانہ امن میں کسی کافر کو بھی تکلیف نہ دینا. تو ظاہر بات ہے کہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، تو اس لیے باہر اور اندر سے ایک ہونا اور دوسروں کے لیے ہمدردی کے احساسات پیدا کرنا، یہی دین ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.